نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، جہاں جہاں پر جگہ خالی پڑی ہوئی ہو آپ آگے آ کر کے خالی جگہ پر بیٹھ جائیں، خالی جگہ کو پر کریں تاکہ آنے والے وہاں پر خالی جگہ پر پیچھے آ کر کے بیٹھ جائیں اور بعد میں سنت پڑھیں. انشاءاللہ سنت پڑھنے کا بھی موقع دیا جائے گا. آپ کے سامنے قیمتی باتیں ہوں گی، آپ اس کو غور سے سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ. رسائی حضرت جبرائیل امین سدرہ کے مقام تک ہے، رسائی حضرت جبرائیل امین سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مکہ سے لا مکہ تک ہے. اور رسائی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، رسائی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے جس کی نظر جہاں تک ہے. سامعین ذی وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اسی طریقے سے حدیث شریف پڑھی ہے. جب اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوئے تھے، جب اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر نہیں بھیجے تھے، سامعین اس وقت معاشرے کا، سماج کا، علاقے کا، بستی کا کیا حال تھا، میں اسی کے مناسبت سے، اسی کے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوئے تھے، جب آپ نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، تو اس وقت پورا معاشرہ گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف برائی ہی برائی پھیلی ہوئی تھی، خدا کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. خود خانہ کعبہ کے اندر 313 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاتے، شراب پینا ان کا محبوب مشغلہ تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی. شراب ان کے گھٹیوں میں پی جاتی تھی، قتل ان کے یہاں کھلونا تھا. اسی طریقے سے مار دھاڑ، غارت گری، غرض کے گناہ کے جتنے بھی تصورات آپ سوچ سکتے ہیں، گناہ کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. ایسے وقت میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے. جب آپ اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اس وقت جو سب سے پہلا وحی، جو حکم باری جو سب سے پہلا پہنچا ہے، وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کہ اے پیغمبر، اے میرے محبوب، اگر آپ اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا اگر آپ علاج چاہتے ہیں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ کی طرف آ جائے، تمام لوگ شریعت کو ماننے لگے، تو آپ کو صرف اور صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے امت کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، آپ اس کو قرآن کی تعلیم دیجیے، شریعت کی بات بتلائیے۔ سامعین، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ سماج کے اندر ہر طرح سے برائی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو نسخہ بتایا وہ یہ ہے کہ علم، کیونکہ یہ علم ہی یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام شعبوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ علم آئے گا انسان کے اندر تو قتل کے گناہ بھی معلوم ہوں گے، شراب کے نقصانات بھی سمجھ میں آئیں گے، سود کے نقصانات بھی سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے ان تمام کے لیے سب سے باب اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے حکم دیا کہ اگر ان دروازوں کو، ان برائیوں کا اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک نئی فضا قائم ہو، معاشرے کے اندر دینی ماحول پیدا ہو، تو آپ کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے اسی طریقے سے حدیث پاک بھی پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا فتهلك، کہ اے دنیا والوں، کسی مالدار کو نہیں کہا گیا، کسی صاحب جائیداد کو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 آپشن بیان کیا کہ آپ عالم بن جائیے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا او متعلما، یہ آپ طالب علم بن جائیے، یعنی ایک تو متعلم، ایک ہوا معلم، ایک پڑھانے والے، دوسرے پڑھنے والے۔ آپ اس کے اندر غور کیجئے گا کہ ہمارا بھی نام اس میں آتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ آپ عالم بن جائیے، اگر آپ یہ بھی نہیں بن سکتے تو آپ متعلم بن جائیے، طالب علم، علم کو حاصل کرنے والے بن جائیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او مستمعا، اگر آپ عالم بھی نہیں بن سکے، طالب علم بھی نہیں بن سکے، تو تیسرے نمبر پر درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ آپ علماء کی باتوں کو سننے والا بن جائیے، ان کے پاس بیٹھا کیجیے، ان کے پاس آیا جایا کیجیے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس دیگر مشغولیات ہیں، ان کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، تو آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا او محبا، آپ علماء سے محبت کرنے والے بن جائیے، ان کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھنے والے بن جائیے، ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والے بن جائیے، لیکن ہرگز پانچواں مت بننا، وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلِكَ، ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی پانچواں، اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا، اس کو ذلت بھری نگاہوں سے دیکھنا، اس کی عزت نہ کرنا، اس کی توہین کرنا، تعظیم کرنے کے بجائے اس کی توہین کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا فتح لکھا تو تم سمجھ لو کہ تم ہلاک و برباد ہو گئے۔ سامعین ذی وقار، ہم کو اب غور کرنا ہے کہ کیا ہم چاروں آپشن کے اندر داخل ہوئے یا نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو 4 یہ بتائے کہ آپ عالم بن جائیے، یہ نہیں بن سکے تو آپ طالب علم بن جائیے، اگر آپ چاروں کے چاروں ہیں تو آپ کے لیے مبارکبادی ہے، اور اگر آپ چاروں نہیں بن سکے کم سے کم آپ علماء کی باتوں کو سننے والے تو بن جائیے۔ اگر آپ سننے والے نہیں بنتے ہیں تو آپ اس سے محبت کرنے والے بن جائیے۔ سامعین، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنی بات پوری نہیں کر سکوں گا، پھر بھی میں قرآن کریم کے کچھ حقوق بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے 7 حق ہے۔ اسی کی مناسبت سے، اسی حدیث کی مناسبت سے سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت پر
اس کی صداقت پر 100% یقین رکھا جائے کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک من وعد ہو بہو جو کچھ بھی لکھا ہوا جتنا کچھ ہے سب کچھ سچ اور برحق ہے. یہ ہے قرآن کریم کا پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک دوسرے سے صحیح سیکھنا. ایک ہے سیکھنا لیکن ایک دوسرا صحیح سیکھنا. سامعین غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہماری عمر 70 سال کی 80 سال کی ہو جاتی ہے لیکن ہم کو فکر اس بات کی رہتی ہے کہ ہماری دکان زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ جائے, ہمارے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو جائے, دنیاوی اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے. ہم کو فکر نہیں ہوتی ہے تو صرف اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کو سورۃ الفاتحہ بھی یاد نہیں ہے, ہم کو قل هو اللہ اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس بھی یاد نہیں ہے. ہم کو فکر صرف ہوتی ہے تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے کیسے آگے بڑھ جائیں. میرے عزیز ساتھیوں, ہم کو غور کرنا چاہیے اور قرآن کریم کو ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. تو قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کو ایک دوسرے سے صحیح سیکھنا. قرآن کریم کا تیسرا حق ہے اس کو پڑھنا. ایک تو وہ سیکھنا, جب وہ سیکھ چکے تو اس کو ہر دن پڑھنا. سامعین قرآن کریم کے پڑھنے کا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں اللہ رب العزت نے کتنا ثواب کا وعدہ کیا ہے, ایک حرف پر 10 نیکی کا. لیکن دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم اگر کوئی آدمی روزانہ پڑھتا ہے تو اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ وہ ارذل عمر کو نہیں پہنچتا. ارذل عمر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی عقل سٹھیاتا نہیں ہے, اس کے اندر نسیان اور بھول کی کیفیت سوار نہیں ہوتی. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, ہمارے اساتذہ اکرام دارالعلوم دیوبند کے اندر ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کی عمر 90 سال 95 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کی ذہن اور دماغ اس طرح جیسے کہ 16 سال کے بچوں کا عمر ہوا کرتا ہے. سامعین یہ برکت کس کی ہے؟ یہ برکت قرآن کریم کی ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو سب سے پہلے قبر کی منزل اس کو طے کرنا پڑتا ہے. تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک چیز انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور دوسری چیز سب سے زیادہ عذاب قبر میں مبتلا کرتا ہے. وہ سب سے پہلی چیز جو کہ قبر سے انسان کو نجات دلانے والی چیز ہے وہ ہے قرآن کریم کا تلاوت کرنا. اگر آپ نے قرآن کریم کو زندگی کے اندر اپنا محبوب مشغلہ بنایا ہوگا, ہر دن اس کو آپ نے پڑھا ہوگا, تو آپ مرنے کے بعد قبر کے اندر آپ سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا. اور قبر کے اندر جو سب سے زیادہ عذاب دیا جاتا ہے وہ ہے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا. جو انسان دنیا کے اندر پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی چیز ہے, میرے عزیز ساتھی یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عذاب قبر ایک چیز, عذاب قبر جو دی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم پیشاب کے چھینٹے وغیرہ سے بھی بچیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کا چوتھا حق ہے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے, اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کو بھی جب آپ نے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھ لیا تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کے معنی کو بھی سمجھیے. قرآن کریم کا پانچواں حق اس پر عمل کرنا. دارالعلوم کے شیخ الحدیث شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے مالٹا کے جیل میں داخل کر دیا تھا, جب آپ واپس آئے سرزمین دیوبند پر, جب آپ واپس آئے اور وہاں پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا تو آپ نے جو بات بتلائی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ آج انسان دنیا کے اندر جو ہر طرف پریشان حال ہے, ہر طرف جو ستایا جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ دو ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ایک پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے جس کی وجہ سے آج مسلمان ہر طرف پریشان حال ہے. میرے عزیز ساتھیوں,
قرآن کریم کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم گر گیا تو اس کو اٹھا کر کے چوم لیں، یہ ان کا ادب ہے، ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کے بے شمار حقوق ہے اور ان کا ادب بھی بہت زیادہ ہے۔ ہم بہت طریقے سے بے ادبی کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم کو بے ادبی کا پتہ معلوم نہیں چلتا۔ اب قرآن کریم کو موبائل کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں، اسی کے اندر گانے بھی آپ سنتے ہیں، دیگر چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے دل سے اس بات کو سوچئے کہ کیا اس کی بے ادبی ہے یا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کا 7واں حق یہ ہے کہ اس کو پھیلانا۔ پھیلانے کا طریقہ تو ایک یہ ہے کہ لکھنے کے ذریعے سے پھیلایا جائے، واعظ کے ذریعے سے پھیلایا جائے۔ اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن سے آراستہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کے بچے پڑھنا نہیں چاہتے تو قرآن کریم کے پھیلانے کا ایک ذریعہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ محلے کے کسی بچے کو پکڑیے، کسی یتیم بچوں کو لیجیے، مدارس کے کسی بچوں کو لیجیے اور آپ اس پر خرچ کیجیے اور آپ کو اس کو قرآن کریم کی تعلیم دیجیے۔ یہ بھی ہے قرآن کریم کے پھیلانے کا ایک طریقہ۔ سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔